ایک مولوی صاحب کو میں سن رہا تھا، کسی نے مجھے ویڈیو بھیجی اور مجھے کہا کہ اس مولوی صاحب کے اوپر آپ گفتگو کریں، یہ ناسپی ہے۔ تو اس سلسلے میں میں نے 1-2 دن پہلے فیس بک کے اوپر ایک ویڈیو بنائی۔ میں نے کہا کہ بھائی چہ جائے کہ آپ جن کی فضائل مناقب بیان کرنے کے چکر میں بنو امیہ کے اوپر اتنا کیچڑ اچھالتے ہیں، اگر وہ ہی خلیفہ راشد نہ ہوں تو پھر مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خلافت تو ہے، خلیفہ ہم مانتے ہیں، لیکن خلیفہ راشد یہ کسی جگہ سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ آپ احادیث پڑھ لیں، خود مطالعہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو پہلے 3 خلفاء کا تو ذکر کرتے رہتے تھے۔ آپ کہا کرتے تھے میں گیا میرے ساتھ ابو بکر عمر، میں فلاں جگہ گیا میرے ساتھ ابو بکر اور عمر، اور بعض جگہ پر عثمان کا نام لیتے۔ کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے پورے ذخیرہ احادیث میں، کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے بعد جہاں ابو بکر کا ذکر کیا، اپنے بعد جہاں عمر کا ذکر کیا، اپنے بعد جہاں آپ نے حضرت عثمان کا ذکر کیا، اس کے بعد آپ نے حضرت علی کا ذکر کیا ہو۔ کوئی ایک حدیث ایسی نہیں۔ جتنا بھی آپ روکنا چاہیں، آپ بل سے روکنا چاہیں یا بلوں سے روکنا چاہیں، یہ نہیں رکے گا، کیونکہ یہ دلوں کا معاملہ ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والہ ورضی اللہ عن الصحابۃ من المہاجرین والانصار ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ایک جگہ پہ کہا ہے کہ مختلف فرقے جن کا آغاز ہوا ہے، اور آج مسلمان انہیں دیکھ کر یہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ اتنے فرقے دنیا میں کیوں ہیں، باوجود اس کے کہ مسلمانوں کا کلمہ، قرآن، کعبہ، پیغمبر ایک ہے۔ لیکن ہر داعی یہ بات کہتا ہے کہ سارے فرقے چھوڑ کر ایک جگہ پہ آ جاؤ، فرقہ واریت اچھی نہیں ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتاتا کہ دراصل یہ جو فرقے ہیں اس کے پیچھے اس زمانے کی سیاست موجود ہوتی ہے۔ اور اس کا میں نے حوالہ دیا انشاءاللہ عز و جل شبلی نعمانی کی کتاب سے، آپ میری ویڈیو دیکھ سکیں گے جو میں نے تاریخ فاطمین مصر کے اوپر بنائی ہے۔ اس پہ میں نے تفصیلاً گفتگو کی ہے کہ سیاست کس طرح انوالو ہوتی ہے کسی فرقے کے بننے میں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا چلوں۔ شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ بنو امیہ کے زمانے میں ایک فرقہ پیدا ہوا، اس کو جبریہ کہتے ہیں، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ سب کچھ جو کچھ ہوتا ہے وہ ہم مجبور محض ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، انسان بالکل مجبور ہے، بالکل گیا گزرا، وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ بنو امیہ کے زمانے میں پیدا ہوا کہ ظالم حکمران تھے، وہ لوگوں کو قتل کرتے تھے، مارتے تھے، ان کا مال چھین لیا کرتے تھے اموی حکمران، اور پھر انہیں یہ کہہ کر خاموش رکھتے تھے کہ بادشاہ کے خلاف تم زبان مت کھولنا، کیونکہ یہ تو تمہاری تقدیر میں ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں جبریہ۔ تو ہر زمانے کی سیاست کی انوال ہوتی ہے فرقوں کے اندر۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ مصر پر ایک وقت تھا کہ اسماعیلی شیعہ کی حکومت تھی، لیکن صلاح الدین ایوبی نے جب وہاں پر حکومت کی تو اہل سنت اقتدار میں آ گئے۔ ازہر جسے شیعوں نے قائم کیا تھا اس کا خاتمہ کر دیا گیا بالجبر، قوت کے ساتھ، اور لاکھوں کتابوں کو وہاں پر دریا میں بہا دیا گیا اور اس کو جلا دیا گیا۔ بلکہ بعض تو یہ کہتے ہیں، جس طرح مقریزی نے لکھا ہے اور کتابوں کے اندر، کہ ان کتابوں کی جلدوں سے جوتیاں بنائی گئی، ان کی تحقیر کی گئی۔ تو جب ایک قوت آتی ہے جو کسی کے مخالف ہوتی ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتی کہ جناب یہ حق ہے یا نہیں ہے، وہ خاتمہ کرتی ہے سب کا۔ تو وہ جو قوت ہوتی ہے، اب اس کی مثال آپ اپنے زمانے کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو نظر آتا ہوگا کہ ایک پارٹی وہ ایک دور کے اندر، ایک زمانے میں وہ بڑے عروج پہ ہوتی ہے، بچوں کو اس کے ترانے یاد ہوتے ہیں، گلی گلی میں آپ کو اس کے جھنڈے نظر آئیں گے اور اس کے پورے اجتماعات ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ لیکن ایک زمانہ ایسے آتا ہے کہ بالکل دیکھیں گے کہ نام لینا تک بھی جرم بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو اونچا کرنے میں اور نیچے کرنے میں اپنے زمانے کی سیاست، اس سیاسی تاریخ کا مطالعہ کریں۔ آج سے 1000 سال بعد جب ہمارے اس 2023 پاکستان کی کوئی تاریخ کا اگر سوچے گا تو وہ کہے گا کہ اس زمانے میں ایسے لوگ تھے کہ ایک طرح کی پارٹی تھی اور اس کا اس زمانے میں غلبہ تھا، اور پھر وہ اقتدار اس کا خاتمہ ہو گیا اور پھر اس کا نام لینا بھی بند ہو گیا۔ تو یہ میں آپ کو صرف مثال دے رہا ہوں کہ اس طرح ہوتا ہے میرے بھائی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی صحیح ہے اور کوئی غلط ہے، نہیں، اس سے قطع نظر صرف سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی ہے۔ اس لیے میری گفتگو کو کوئی سیاست کی طرف نہیں لے جائیے گا، میری گفتگو وہ صرف اور صرف وہ
آپ کو کوئی اور بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، اس کو سمجھیے گا، مذہبی گفتگو ہے میری، سیاسی گفتگو نہیں، ورنہ سیاست کا مجھے اندازہ ہے۔ تو یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ فرقوں کی جو تاریخ ہوتی ہے نا، یہ اس میں اس زمانے کی سیاست بڑا انوالو ہوتی ہے، اور قرآن مجید میں سورۃ القصص میں فرعون کے بارے میں بتایا کہ یہ ایک گروہ کو طاقتور بناتا ہے اور ایک گروہ کو کمزور بناتا ہے۔ فرعونی سیاست اسی کو کہتے ہیں۔ ہر زمانے میں ایسا ہوتا رہا ہے، اس لیے میں نے ایک ویڈیو میں یہ بات کہی ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو چاہیے کہ وہ حدیث ثقلین کا ذکر بلند آواز سے کرنے لگے، ہر مسجد میں کرنے لگے، اگر وہ یہ چاہتے ہیں، خاص طور پر اہل سنت، کہ لوگ شیعہ نہ ہوں۔ لوگ اگر لوگوں کو شیعہ ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ حدیث ثقلین کو ہم اہل سنت بیان کریں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ اس کی مثال یہ ہے، مثلا جیسے ہمارے ہاں نمازوں کے جمع کرنے کا معاملہ ہے، اب یہ اہل سنت کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن اس لیے نہیں کرتے ہیں کیونکہ جناب یہ شیعہ لوگ کرتے ہیں، تو ضد میں آ کر بالکل جناب اس کو جمع ہی نہیں کرنا۔ تو ضد میں آ کر ہم اگر کوئی ایسا کام کریں گے کہ جو شیعہ کر رہے ہیں اور ہم کہیں کہ نہیں ضد کی وجہ سے ہم نے نہیں کرنا، یقین جانیے ہمیشہ اس کا ہم اہل سنت کو نقصان ہوگا۔ اور میں مخلص ہوں اہل سنت کے ساتھ، میں اہل سنت کے ساتھ مخلص ہونے کی وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ شیعہ نہ ہوں تو ہم حدیث ثقلین اپنی ہر مسجد میں، اپنے ہر درس میں، اپنے ہر واعظ میں سنائیں۔ جس طرح کہ ہمارے ہاں مولانا مودودی اور دیگر علماء کو دیکھیں، مولانا مودودی کو ہمارے ہاں بہت محب اہل بیت سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ ایسا کی بات نہیں ہے، وہ عام مسائل کے اندر بھی وہ بنو عباس کی سائڈ پر ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ مولانا مودودی نے بھی یہ تعویل کی ہے کہ آپ حدیث ثقلین کا معنی یہ نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے۔ تو ان تعویلات سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ اگر ہم تعویل کریں گے نا اور حدیث ثقلین کے بجائے ہم یہ کہیں گے کہ جناب یہاں پر ایک حدیث ہے، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، قرآن اور میری سنت، یہ حدیث یہاں موجود ہے، اور حقیقت نہیں بتائیں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، واللہ باللہ آپ کی یہ منافقت دیکھ کر، آپ کا یہ دغلا عمل دیکھ کر لوگ دین سے بیزار ہوں گے۔ آپ تو اس سے ڈر رہے ہیں کہ لوگ کہیں شیعہ نہ ہو جائیں حدیث ثقلین سن کر، لوگ آپ کی منافقت دیکھ کر دین سے چلے جائیں گے۔ اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ شیعہ نہ ہوں، لوگ سنیت کو نہ چھوڑیں، تو سچ بتائیے، اور سچ یہی ہے کہ حدیث ثقلین میں مان لیتا ہوں کہ حدیث ثقلین میں امامت مراد نہیں ہے، یہاں پر اہل البیت علیہ السلام کی امامت نہیں، تھوڑی دیر کے لیے مان لیا، ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، یعنی جو آپ کا موقف ہے کہ جناب صرف محبت ہے، ہاں صرف محبت ہے، تعظیم ہے اور ان کا ذکر کرنا ہے، حالانکہ یہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم مان لیتے ہیں۔ تو پھر بھی یہ بات حقیقت ہے کہ حدیث الثقلین کے درجے میں آپ کے پاس اور کوئی حدیث نہیں ہے کہ جو اس سے ٹکراتی ہو، کوئی بھی ایک حدیث آپ کے پاس ایسی نہیں ہے۔ یہ جو حدیث میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، قرآن اور میری سنت، یہ حدیث ضعیف ہے، موطا امام مالک میں ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، اور مستدرک الحاکم میں اور دیگر کتابوں میں جہاں سند ہے اس کی سند میں گفتگو ہے۔ اگر ہم اس کو صحیح بھی مان لیتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ ضعیف ہے، پھر بھی وہ اس متواتر حدیث ثقلین کے درجے میں نہیں پہنچتی۔ تو پھر میرا سوال ہے کہ جب وہ اس حدیث کے درجے میں کوئی حدیث ہے نہیں، تو کب آپ نے اس کو بیان کیا؟ قسم کھا کے بتائیے گا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، پیر صاحب، مولوی صاحب، واعظ جی، مفتی جی، خطیب جی، آپ سے میرا سوال ہے، مجتہد جی آپ سے میرا سوال ہے، مفتی اعظم جی آپ سے میرا سوال ہے، کس درس میں، واعظ میں، لیکچر میں، یونیورسٹی، کالج، مسجد، مدرسہ آپ نے اس حدیث کو سنایا اور بتایا ہو کہ اس میں اہل البیت سے مراد ہے؟ اور یہ میں کھلے عام کہہ رہا ہوں، اہل سنت والجماعت میں سے جتنے لوگ بھی مجھے سن رہے ہیں وہ انشاءاللہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ انہوں نے ممبروں سے یہ حدیث تو سنی ہے، کتاب اور سنت، لیکن اہل البیت کتاب اور میری اولاد اس کو انہوں نے نہیں سنا۔ تو کیوں نہیں سنا؟ اس وجہ سے کہ ہم نے کہا نہیں بھائی اس حدیث سے تو شیعوں کو فائدہ ہوگا، پر اس کو خاموش ہو جاؤ، اس کو دفنا دو، بالکل ختم کر دو، بات آئی جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ لیکن نہیں، جب انٹرنیٹ کا زمانہ آیا، انٹرنیٹ کا زمانہ، تو لوگوں تک معلومات جانے لگی۔ اب آپ کسی زبان کو روک تو سکتے نہیں ہیں، جس طرح پہلے زمانے میں آپ کرتے تھے کہ جناب یہ بندہ اہل البیت کا ذکر کرتا ہے تو اس کو رافضی کہہ دو،
اس کو مطعون کر دو، اس کو شہر چھوڑ کے جانا پڑے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا، امام حاکم صاحب مستدرک کے ساتھ گھر میں بند کر دیا، اسی میں ان کی انتقال ہوا، سب لوگوں نے محاصرہ کر۔ امام نسائی اتنے ٹھڈے ان کو مسجد میں مارے گئے، ان کے خصیتین کے اندر، ان کے پیشاب مسانے کی جگہ پر، کہ ان کو وہ بیچارے وہاں شہید ہو گئے۔ اب وہ زمانہ تو ہے نہیں، آپ یہ کر سکتے نہیں، حالانکہ آپ نے پچھلے زمانے میں اس طرح کیا ہے، مارتے تھے آپ، لیکن اب نہیں کر سکتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کتنے کو ساتھ، پاکستان میں کسی ایک کو مارو گے نا مر جائے گا، باہر بندے ہیں، یورپ میں بیٹھے ہیں، دنیا میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آواز اٹھا لے گا، انٹرنیٹ، اس سے کیسے جان چھڑاؤ گے تم؟ اس لیے اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا ہے، جوابات ان کے پاس نہیں ہیں۔ یعنی یہ جو سوال میں نے کیا ہے کہ حدیث ثقلین کہیں پہ بیان نہیں ہوتی ہے، کون اس سے انکار کرے گا؟ یہ بالکل شاہد عیان بات ہے، بالکل آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات ہے کہ ہمارے ہاں کہیں پر اس کا بیان نہیں، خواہ وہ سلفی، دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، کسی کی بھی مسجد ہو، وہاں پہ یہ نہیں ہوتا۔ تو پیغمبر کی حدیث کو کون چھپاتا ہے؟ تم کہتے ہو نا کہ ہم حدیث کا رٹا لگاتے ہو، حدیثوں کو تم چھپاتے ہو، تم اس طرح لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہو۔ جتنا دین کو نقصان ان مذہبی لوگوں نے پہنچایا اور کسی نے نہیں پہنچایا، کہ دین کی حقیقی تعلیمات کو انہوں نے عوام سے چھپایا، عوام کو بتانے نہیں دیا، پھنسا کے رکھا ہے انہوں نے لوگوں کو نور بشر کے مسائل کے اندر، اور مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، قبر میں مردے زندہ ہیں کہ نہیں، پھنسا کے رکھا ہے انہوں نے۔ اہل بیت کی تعلیم تک آنے ہی نہیں دیا کہ اہل بیت کی زندگی کیا، ان کی تعلیمات کیا ہے، حدیث ثقلین کیا ہے، امام علی علیہ السلام کی زندگی کیا ہے، انہوں نے آنے ہی نہیں دیا، پہنچنے ہی نہیں دیا۔ ایک مولوی صاحب کو میں سن رہا تھا، کسی نے مجھے ویڈیو بھیجی اور مجھے کہا کہ اس مولوی صاحب کے اوپر آپ گفتگو کریں، یہ ناسبی ہے۔ وہ مولوی یہ کہہ رہا ہے کہ باقی تو سب خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، لیکن علی خلفائے راشدین میں نہیں آتے۔ الیاذ باللہ، کتنی جرأت ہو گئی ہے ان میں۔ آپ لوگ پھر کہتے ہیں کہ ناسبیت نہیں ہے۔ جب وہ ویڈیو مجھے کسی نے بھیجی، میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ اچھا، اس میں اس نے دلیل بھی پیش کی ہے۔ اب وہ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضائل میں حضرت ابوبکر کا ذکر کیا، عمر کا ذکر کیا، عثمان کا ذکر کیا رضی اللہ عنہم، ان کا ذکر کیا ساتھ میں، لیکن کبھی مولا علی کا ذکر نہیں کیا، حضرت علی کا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خلافت یہ، اس کو میں کہوں، اس مولوی کو، اس ناسبی بڈھے کو، یعنی یقین جانیے کہ اس کے جوابات اس طرح کے ہیں میرے پاس، اگر میں نے وہ صحیح احادیث سے پیش کر دیے نا اور تفاسیر سے، تو پھر یہ کہیں گے اے مفتی صاحب، مفتی امجد، آپ توہین صحابہ کرو، آپ خلفائے راشدین کے بارے میں۔ اس لیے میں کہتا ہوں چپ ہو جاؤ، زبانیں بند کر لو اپنی ناسبیوں، ورنہ اگر ہم نے تمہیں صحیح احادیث بتانا شروع کر دی نا، خدا کی قسم تم اس بخاری کو بھی خود بخود تم لوگ اس کو کہیں اور رکھ آؤ گے۔ مولا علی کی توہین، جب دیکھو جناب، نہیں کیا پڑی ہے آپ کو؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ لوگ توہین کرتے، کیوں نہ کریں گے پھر توہین؟ اور توہین آپ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو صحیح حدیث ہوتی ہے، اور مولا علی کے بارے میں آپ ہی کہتے ہیں خلفائے راشدین میں نہیں تھے۔ اس ناسبی بڈھے کو میں اگر یہ کہوں نا کہ جا کے سورۃ الحجرات کا شان نزول پڑھ لے، اس کا دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ اور اگر میں اس کو یہ کہوں کہ جا کے صرف اور صرف یہ دیکھ لے، حدیث الحوض کا مطالعہ کر لے، اس کی عقل ٹھکانے نہ آئی، ہوش ٹھکانے نہ آئے، تو پھر کہنا، لیکن نہیں، کچھ اور چیزیں ہیں۔ اس لیے یہ عمل جو ہوتا ہے لوگوں کو توہین کے اوپر ابھارتا ہے۔ جو یہ آپ کہتے ہیں، آپ ابھارتے ہیں، اس کے مقابلے میں آپ کو لوگ پھر متائن کی روایات سنائیں گے، متائن تان کی روایات، کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں پر کس کی تعین کیا۔ وہ عقبہ تبوک کا واقعہ صحیح مسلم کی روایت ہے، فی اصحابی 12 منافقا، فی اصحابی 12 منافقا۔ تو یہ میں اس شخص کے جواب کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو کبھی بھی ایسا رویہ نہیں اپنانا چاہیے، ہم اہل سنت کو ہمیشہ اس سے بچیں، ورنہ میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں، اس وقت عرب میں، پاکستان تو چھوڑیے، ہندوستان میں نے کہا تھا نا، لوگ تیزی کے ساتھ شیعہ ہو رہے ہیں، کچھ لوگوں نے مذاق بنایا اور میمز بنایا اس کے اوپر، اور ٹک ٹاکس اور ادھر وائرل کیا کہ بھائی یہ تو دیکھو ایک پاگل ہو گیا یہ آدمی۔ عرب میں اس وقت میں بڑے بڑے جید علماء آپ کے شیعہ ہو رہے ہیں، شیعہ بے دریغ لگاتار شیعہ ہو رہے ہیں، کوئی نہیں روک پا رہا ہے ان کو۔ کیوں؟ پچھلے دنوں ایک عالم شیعہ ہوئے ہیں، عید وردانی کے نام سے، یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں، میرے اچھے دوست ہیں، وہ دوست بعد میں جب مجھے معلوم ہوا تو ان کے ساتھ تعلق بنا میرا، انشاءاللہ ان کا انٹرویو بھی میں کروں گا۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ تو ہمیں کہتے تھے
کہ یہ جناب وہ بکری کھا گئی قرآن، وہ 40 پارے، وہ 10 پارے، روایتیں سب ہمارے ہاں ہیں. سارے آپ نے ہمیں یہ جو چیزیں بتائی ہیں. سو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جناب یہ شیعہ نہ بنے لوگ، تو ہمیں حدیث ثقلین بیان کرنا ہوگا. اور اس وجہ سے یہ جو بل لایا گیا ہے، یہ جو بل آیا ہے نا، یہ ان آوازوں کو روکنے کے لیے ہے کہ لوگ تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں، تیزی کے ساتھ اہل البیت علیہ السلام کی طرف جانب جا رہے ہیں. اور اس پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے تھا. اچھا ہے جناب، دہریہ تو نہیں ہو رہے نا لوگ، ملحد تو نہیں ہو رہے، لوگ اہل بیت کی جانب جا رہے ہیں. اگر شیعہ بھی ہو رہے ہیں بالفرض تو ہمیں کیا تکلیف ہونی چاہیے تھی. لیکن وہی بات کہ ہمیشہ ریاستی جبر طاقت کے ذریعے سے انہوں نے روکنے کی کوشش کی، اور یہ پھر یہ کر رہے ہیں، یہ غلطی کر رہے ہیں. انہیں معلوم نہیں ہے کہ آپ اہل بیت کی تعلیمات کو، خواہ اسے آپ کوئی بھی عنوان اور ٹائٹل دے دیں، یہ ہمیشہ کے لیے ہمیشہ رہیں گے. آپ ان کے ذکر کو فرقہ وارانہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اسلام ہے اور انسانیت ہے. اس لیے دنیا میں جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی طرف چلے جاتے ہیں. مجھے دن میں بے شمار تحاشا میسیجز آتے ہیں، مفتی صاحب میں سنیت چھوڑ رہا ہوں. میں اس سے پوچھتا ہوں کیوں؟ وہ کہتے ہیں بھائی مفتی صاحب اس لیے کہ یہ تو سب فراڈ ہمارے سامنے کہا گیا، یہ مولوی صاحبان نے، یعنی ہاتھ باندھنے کی کوئی روایات کہیں پر نہیں ہے صحیح احادیث کے اندر، ہاتھ باندھنے کی، لیکن عمل اس کے اوپر ہے، ہاتھ چھوڑنے کی روایات ہے. بہرحال یہ میری نظر میں اسی لیے اس کو لایا گیا ہے، اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلطی کر رہے ہیں، یہ ہم غلطی کر رہے ہیں. ہمیں اہل بیت کو بیان کرنا چاہیے اور شیعہ کے کھاتے میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا. اور اتنا زیادہ ہم اس کو بیان کرتے اہل بیت کے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار اہل بیت کا ذکر کرنے والا سنی ہوتا ہے، لیکن لوگ آج کہتے نہیں اہل بیت کا ذکر کرنے والا شیعہ ہوتا ہے. اس تاثر کو ہم ختم کر سکتے تھے کہ ہم اتنا ذکر کرتے، ہم سنی لوگ اتنا ذکر کرتے اہل بیت کا، صبح شام علی 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 علی، حسن حسن، حسین حسین ہم کہتے. کہ لوگ کہتے ہیں یار جو بھی اہل بیت کا ذکر کرتا ہے وہ تو سنی ہوتا ہے، اور جو بھی اہل بیت سے دور ہوتا ہے وہ شیعہ ہوتا ہے. یہ ہمیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، اس کا الٹ ہے. تو اس لیے ان کو کامیابی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ چیز رکے گی نہیں. جتنا بھی آپ روکنا چاہیں، آپ بل سے روکنا چاہیں یا بلوں سے روکنا چاہیں، یہ نہیں رکے گا، کیونکہ یہ دلوں کا معاملہ ہے. یہ بل سے نہیں رکے گا، یہ دل کا معاملہ ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم، فی امان اللہ.